لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ماہ جمادی الاولی دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اور ای مہینے دی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا دے اتے بھیجے اپنی عبادت واسطے، یعنی انسان دا مقصد آمد اللہ دی عبادت ہے۔ جویں کئی انسان اساں حاضریں وچوں بھی ایو جے ہو سن جڑے دیہات وچوں شہر آئے ہو سن نماز جمعہ پڑھن واسطے، تے او اتھا آمن بیا تا کم کر گنن لیکن جمعہ نہ پڑھن جڑے مقصد واسطے آئے ہن، تا او انسان کو بے وقوف سمجھاوے نے کہ جڑے مقصد واسطے آئے ہوں اپنا مقصد پورا نہیں کیتا، بے کمے وچ لگا رہے گے۔ انسان دنیا تے آئے، ان دا مقصد آمد، دنیا تے آمن دا مقصد اللہ دی عبادت ہے۔ والعبادت اللہ پاک نے ڈھیر سارے انسان دے ذمہ لاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور معاملات۔ اِدھے وچوں نماز ایسی عبادت ہے
جیڑی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج دے موقع تے عرش تے صدوا تے دیتی ہے اور بطور تحفے دے دیتی ہے۔ باقی جتنا عبادتیں ہیں وہ اللہ نے فرش تے دیتے ہیں، نماز دی عبادت اللہ نے عرش تے دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات اگر پڑھوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزیں دے اتے رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، این چیز دی گواہی دیونا کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پہلی اسلام دی بنیاد ہے۔ اور کلمہ شہادت پڑھن تو بعد انسان دی پہلی جڑی چیز فرض ہے، اسلام دی بنیاد ہے، وہ ہے نماز۔ اولین پرسش نماز بود، قیامت والے جہاڑے انسان کے نو جائے ملے حساب و کتاب دا معاملہ تھی سے سب تو اول پوچھ گچھ نماز دی تھی سے، نماز کتنا پڑھی آئی، میں تیرے ہوتے نماز فرض کی تھی ہے، اور نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکو اپنی اکھیں دی ٹھنڈک قرار دیتے، اپنی اکھیں دی ٹھنڈک قرار دیتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود این عبادت دے ہوتے اتنا عمل کریں دے ہن کہ آپ دے پیرے مبارک دے ہوتے سو جاوے دی۔ کئی آدمی اگر پوچھے ہاں اے اللہ دے رسول اتنی سجدے، اتنی رکوع، اتنا لمبا قیام کیوں کریں دو، جبکہ تساں تا معصوم ہو، گناہ کنو پاک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، جائیں ذات نے میرے کو معصوم بنائے کیا میں ان دا شکر ادا نہ کرا؟ اور یہ نماز ایسی عبادت ہے جڑی قبر دے اندر بھی انسان کو اللہ طاقت عطا فرمے سن کہ وہ نماز ادا کرے، لیکن قبر دے اندر یا حشر دے اندر اندھوں تے کوئی فرض واجب نہ ہو سے، جڑے آدمی کو مزہ تے سکون اللہ دی عبادت نماز چمدہ ہو سے اتھاں بھی نماز پڑھ سے لذت حاصل کرن واسطے۔ جی میں مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمائے مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے نال ٹپیاں، لیلتن اسری ابی، جری رات میں معراج تے ویندا پیام، میں ڈٹھے ہوا قائم یصلی فی قبرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اچ کھڑ تے نماز پڑھ دے پیا، کھڑتے نماز پڑھ دے پہ۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء کرام اپنی قبریں دے اندر زندہ ہیں، نماز بھی پڑھ دیں۔ یہ نماز لذت والی نماز ہے جڑی انسان کو اپنے سکون واسطے پڑھ دے، کوئی فرض واجب نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قیامت دا منظر ہو سے، لوگ ویسن آدم کنے سہی ساری سفارش کرو، حساب و کتاب تھی وے یا ایڈے ونجوں یا اوڈے ونجوں، آدم اک سے میری مجال ہے کہیں بے کنے ونجو، ابراہیم کنے ہوسن، موسیٰ کنے ہوسن، عیسیٰ کنے ہوسن،
سارے آکسن ونجو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیملے سارے نبی سہیں کنے اوسن نبی سہیں بھی سینے تے ہاتھ مار دیں کہنا آکسن جلو ونجو میں تو کو چھڑوا چھڑے اللہ دی نماز دا جڑا اہم عضو اہم شعبہ ہے وہ ہے سجدہ نبی سہیں سجدے چوے سے اور اتنی لمبا سجدہ کرے سن کہ اللہ دی رحمت کو جوشم سے اللہ فرمے سن فرشتو بلکہ اے میرے پیارے نبی ارفع رأسک اپنا سر اٹھا سل توتا مانگ میں تے کو دیساں اشفع تشفع میری جیندی سفارش کرے سے میں قبول کرے سے گویا سجدہ ایسی عبادت ہے جیندے نال اللہ کو ترس آویں اللہ دی رحمت دا دریا ٹھاٹھے مرن پہ ویندے اور وہ نماز چھے سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فرض الگ ہیں اگر قیامت والے جہاڑے فرضیں وچ کوئی کمی پیشی تو اللہ تعالیٰ تواڈی باقی نماز دے رکعتیں کنوں او کمی پیشی دور فرما لے سے سنتے کنوں نفلی کنوں اللہ پاک فرضیں دی کمی پیشی دور فرما دے سے تے جہندے فرض بھی تھوڑے نوافل تے سنتا بھی تھوڑا انہاں دی کمی کیویں پوری تھی پہلے حساب و کتاب نماز دا والنبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردیں دی موسم کو پت جھڑ دی موسم کو درخت دے لامنی کو میں پکڑتے چھنڈکا جو دیتے او پتے ڈھان پہ گئے کئی شخص نے سوال کیتے اللہ دے رسولی میں کیوں کیتے فرمایا جی میں پت جھڑ دے موسم کو سردیں دے وچ درخت دے پتے ڈھان پہ ویندن ایویں جرا انسان نماز با جماعت دی پابندی کریں دے اللہ اون دے گناہ بھی ایویں معاف فرما دے آپ نے مثال لی تھی کہ جڑے گھر دے سامنے نہر ہوئے اور ایک انسان 5 دفعہ روزانہ اون نہر دے اتے دھمدا ہوئے کیا اون دے جسم دے اتے کوئی میل کچیل کوئی مٹی کھڑوے سے عرض کیتا کہ صحیح کوئی نہ آپ نے فرمایا جڑا انسان 5 ٹائم اللہ دی نماز ادا کریں دے ان دے جسم تے بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے اگر وہ انسان کنوں تھیندے بھی ہیں اللہ نماز دی برکت نال معاف کر دیں دے یا ایو جیں وڈے گناہ ہیں جڑے نماز نال معاف نہیں تھیندے توبہ نال معاف تھیندے تا اللہ ان نماز دی برکت نال توبہ دی توفیق عطا فرما دے ہی واسطے نماز با جماعت 5 وقتہ اس سارے ہوتے لازمی ہے اور انہا برکات ہیں لیکن کدہیں این وجہ کنوں نماز نہ پڑھائے کہ ایسا نماز پڑھسوں سارے گھر اچ برکت تھی سے نماز پڑھسوں ساری فصل اچ برکت تھی سے نماز پڑھسوں ساری اولاد دی صحت اچ برکت تھی سے کہیں دنیاوی مقصد دی خاطر نماز نہ پڑھائے نماز پڑھنی صرف این نیت نال کہ میرے رب کو رکوع بھی بڑا پسند ہے سجدہ بھی بڑا پسند ہے میرے اللہ دا حکم باقی یہ دنیاوی معاملات ان تھی دے رہے ویسے اگر این واسطے تساں پڑھی نماز جو میرے روزی اچ برکت تھی سے دکان اچ برکت تھی سے اگر نہ تھئی تو تساں نماز کنوں تا بدزن تھی گئے ہوئے برکت ڈھیر دیونا اے تا اللہ دے حکم چے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انجھے چیزیں دا پتہ ہے جڑا دا تو کو پتہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے علم چے میں کو پیسہ دے رہی تم میں دی دکان اچ اتنا مال پوا رہی تم تا اے نافرمان بنوے سے ایندے وچ فلاں چیز دا کو نقصان تھی ویسے اللہ بعض اوقات وہ چیز نہیں دینا دعا دی وجہ کے نو لیکن انسان اگر ہونے چیزیں واسطے صرف نماز پڑھے تو انسان دے اپنے ایمان دا بھی نقصان ہے جان دا بھی نقصان ہے اساں اللہ دے حکم پورے کرنے ای وجہ کے نوں کہ اللہ سادہ خالق ہے
اللہ ساڈا مالک ہے، اللہ ساکو پیدا کرن والا ہے، اللہ دی ملکیت ساری جان، ساڈا روح، ساڈا جسم ہے۔ جے ویلے خالق مالک اللہ ہے، ہوندا حکم ہے، اے انسان دے اتے لازم ہے کہ وہ اپنے خالق مالک دا آکھیا منے۔ اللہ دا حکم ہے نماز ادا کرو، 5 ٹائم نماز پڑھو، اگر رکوع سجدہ کر سکدو کرو، اگر کمزور ہو، بیمار ہو، لاچار ہو تو اشارے نال پڑھو، اشارے نال نیوے پڑھ سکدے، بہتے پڑھو، بہتے نیوے پڑھ سکدے، سمتے پڑھو، سمتے نیوے پڑھ سکدے، اشارے نال پڑھو، یہ نماز معاف کوئی نہیں، یہ نماز معاف کوئی نہیں۔ ہی وجہ کہ نو اندے قضا اگر تھی گئی ہے کوئی نماز تو اللہ صحیح نے اندے وچ جلدی حکم فرمایا کہ جلدی ادا کر گنو، قضا کر گنو، کوئی ٹائم دی پابندی نہیں لاتی کہ اج ظہر دی نماز قضا تھی گئی ہے تو ولا کل دا انتظار کرو جے ویلے ظہر دا ٹائم تھی وے تو ولا قضا کرائے، نہیں، عصر دے بعد قضا کر گنو، عصر تو پہلے قضا کر گنو، مغرب دے بعد قضا کر گنو، عشاء دے بعد قضا کر گنو، عشاء دی نماز ظہر کو ادا کر گنو، فجر دی نماز عصر کو ادا کر گنو، عصر دی فجر کو ادا کر گنو، جیرے ویلے قضا نماز ادا کرے سو جائز، تاکہ جلدی قضا ادا تھی وے۔ اے اللہ دا حکم ہے نماز پڑھنے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، او ایمان والے کامیاب ہیں جڑے اپنی نماز دے اندر خشوع خضوع کریں۔ خشوع خضوع دا کیا مطلب ہے؟ یہ دو لفظ ہیں، خشوع تے خضوع، خا وا عین دوہیں وچن، ایک وچ خا دے بعد شین ہے، بے دے وچ خا دے بعد ضاد ہے، خشوع خضوع۔ خشوع دا مطلب ہے انسان دا دل اللہ دے اگو جھک ونجے، دل اللہ دے اگو جھک ونجے، یعنی نماز دے اندر کہیں بھی چیز دا خیال نہ ہوئے انسان۔ اور خضوع دا مطلب ہے انسان دے اعضاء بھی اللہ دے اگو جھک ونجے، اگر قیام وچ کھڑے اکھی جھکیا ہویا ہوئن، سر جھکیا ہویا ہوئے، ہاتھ جھکے ہوئے ہوئن، کہیں بھی چیز کی طرف توجہ نہ ہوئے، خشوع اور خضوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، او ایمان والے کامیاب ہیں جڑے اپنی نماز وچ خشوع اختیار کریں۔ خشوع دا مطلب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نو پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان حضرت عباس، انہوں دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، اے نبی سے دی بڑی خدمت کریں ہیں، سردیں کو آ ونجن ہا، پانی گرم کر دے میں ہا، سویرے کو تہجد واسطے اٹھن دے واسطے، ول کوئی چیز دی بھی ضرورت ہوئے ہا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سڈنا نہ پمدا ہا، وہ موجود ہی ہوندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سویرے کو جو اٹھے پانی گرم تھیا رکھے، لوٹا مسلح جتنا بھی چیزاں ضرورت ہیں عبادت واسطے مہیا تھیا رکھیں، بڑے خوش تھے۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ دس میں تیرے واسطے کیا دعا مانگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، والنبی سے دعا مانگی حضرت عبداللہ بن عباس واسطے، اج تیرے میرے پیر دی دعا قبول تھی دی، نبی سے دعا قبول نہیں تھی دی۔ جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا مانگی گئی،
اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب اللہ دا علم عطا فرما، علم الحساب، حساب دا علم عطا فرما، اور وقہ العذاب، اور معاویہ کو عذاب کے نو بچا، ومکن لہو فی البلاد، اور ایک مضبوط حکمرانی عطا فرما۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا مانگی۔ اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ ہی کو ہادی بنا، مہدیہ، مہدی بنا، وحدے بہی معاویہ دے ذریعے پوری کائنات ہدایت کو عام فرما۔ تیرے پیو دی دعا قبول تھی وے، تیری اماں دی دعا قبول تھی وے، تیرے پیر دی دعا قبول تھی وے، میرے نبی دی معاویہ دے حق کے دعا قبول نہیں تھی نہیں جو تم معاویہ دے بارے شک رکھی ودی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی سے دعا لیتی وڈے ویلے کو، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے سوت عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ قرآن کریم دا مفسر بنا، قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما، قرآن دی سمجھ عطا فرما۔ ول انہیں جیڑی قرآن مجید دی تفسیر لکھی وہ آج چھپی ہوئی ہے، ان تفسیر دا نام ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تفسیر ہے۔ یہ 18ویں سپارے دی جری پہلی آیت میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، قد افلح المؤمنون، او مومن کامیاب، او مومن، ہر مومن بھی نہیں، او مومن کامیاب۔ بلکہ بھی جگہ تے اللہ پاک فرمائے ویل للمصلین، ہلاکت ہے انہیں نماز پڑھن والے واسطے۔ بے نمازیں دا کیا حشر تھی سے جہاں ویلے نمازیں واسطے ہلاکت ہے۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، انہیں نمازیں واسطے ہلاکت ہے جڑے نماز پڑھ دیں لیکن نماز دی طرف توجہ کوئی نہیں ہوندی، غافل ہوندن۔ بی جاتے اللہ پاک قرآن مجید فرمائے ما سالککم فی سقر، قیامت والے جاڑے جنتے وچوں کوئی لوگ جہنمے کے نو پوچھن اج جہنم وچ کیوں ہو، وہ جواب کیا دے سن لم نکو من المصلین، اسا نماز کیا نہ پڑھ دے اس۔ اللہ دے قرآن اچ فرمائے قد افلح المؤمنون، او مومن کامیاب، او ایمان والے کامیاب، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، او مومن کامیاب جڑے نماز وچ خشوع کرن۔ ہر نمازی بھی کامیاب نہیں، ہر مومن بھی کامیاب نہیں، او مومن جڑے نماز وچ خشوع اختیار کرن۔ خشوع دا مطلب دل، دماغ، اکھیں اللہ دی طرف۔ ہن ہی خشوع دی تفسیر ہی آیت دی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنوں پوچھ دو کہ اللہ دے رسول کنے تساں پڑھ دے رہ گئے ہو، انہیں دے کٹھے زندگی گزاری ہے وے، انہیں کو وضو کروے وے، نمازہ پڑھن وے، انہیں دے کٹھے خشوع دا کیا معنی ہے؟ جے کو اللہ پاک فرمائے خشوع نال نماز پڑھن والے مومن کامیاب ہیں، خشوع دا کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے خشوع دا معنی یہ ہے اے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، اے مخبتون متواضعون، کیا لا یلتفتون، نماز خشوع نال پڑھن والا او ہے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، اور نماز وچ نہ اکھ نال نہ سر ایڈے پھریں دے، نہ کانویں اکھ نال سجے پاسے دے دے، نہ کھبے پاسے توجہ کریں دے، ان دی توجہ سجدے والی جگہ تے اتے ہوندی ہے، اللہ دے حضور ہوندی ہے۔ پہلی نشانی خشوع نال نماز پڑھن دی یہ ہے لا یلتفتون یمینا،
نہ او توجہ کریں سجے پاسے ولا شمالن نہ کھبے پاسے، اے مخبتون متواضعون، یعنی عبداللہ بن عباس نے والا ہیندے بھی تشریح کی تھی، یعنی نہایت ہی ادب احترام نال، جھکی اکھ نال، جھکے سر نال، ہاتھ بدھتے آجزی نال نماز ادا کریں۔ اگو تریجی چیز فرمایا لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور خشوع ہے کہ نماز دے اندر رفع الیدین نہیں کریں دے، اپنے ہاتھ نہیں چاہتے۔ اے خشوع خضوع کرن والے او لوگ ہیں جرے نماز دے اندر رفع الیدین نہیں کریں دے۔ رفع الیدین دا مطلب کیا ہے؟ رفع مانا چاون، یدین مانا ڈوہائی ہاتھ چاون۔ مطلب کوئی بندہ جی میں رکوع دے ویلے ڈٹھے اس میں کچھ لوگ رفع الیدین کریں دن، سجدے کنو اٹھن رکوع دے ونجن ویلے بھی کریں دن، رکوع تو اٹھن ویلے بھی کریں دن، سجدے ونجن ویلے بھی کریں دن، سجدے کنو اٹھن ویلے بھی کریں دن، ملنگ ہر جاتے کریں دن، دوسرے نمبر والے ملنگ جڑے ہیں وہ تھوڑی جاتے ہوتے کریں دن۔ لیکن اہل السنت والجماعت آدن صرف پہلی مرتبہ حالی جملے نماز شامل کہنوے تھے ہوں وقت ہاتھ چاہتے اللہ کو یقین دیو، اللہ میں تیرے اگو سلنڈر تھی نہ پیا، میں تیرے اگو اپنے آپ کو پیش کرنا پیا، میں کو معاف فرما دے۔ ان دے بعد ہاتھ آجزی نال بدھتے کھڑ بیٹھے، ان دے بعد ہاتھ نہیں کھولنے، ہاتھ نہیں چاہنے۔ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نہ چھوٹا ملنگ بننے نہ وڈا بننے، نہ رکوع والا کرنے نہ سجدے والا کرنے۔ اگر اے کرے سو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمان دے مطابق این آیت دے خشوع خضوع دے خلاف عمل تیس۔ اے لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، یعنی خشوع ہے کہ نماز دے اندر رفع الیدین نہیں کرے۔ دوجی تفسیریں بھی بیان کی گئی ہے، جی میں نماز دے اندر کچھ لوگ کھڑے ہونے عادت ہوندی ہے کھنگار کرن دی، عادت ہوندی ہے ہاتھ چاون دی، عادت ہوندی ہے خرسی کرن دی، کپڑے سدھے کرن دی، ایڈو این کیتا این کیتا این کیتا، داڑھی کو کھڑ گیا ایڈو این کیتا ایڈو این کیتا، نک چاترا گیا، اکھی کو بلن پہ گیا، سر کو کھنن پہ گیا، پچھو کنڈ کو کھنن پہ گیا، وہ سارا قیام ہی دے وچ رول میں۔ اے نماز دے خشوع خضوع دے خلاف عمل ہے۔ اے لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز دے اندر سر چاہتے بھی کہیں کو نہ دیکھو، اکھ دے پلکے نال بھی کہیں کو نہ دیکھو، نہ سجے پاسے نہ کھبے پاسے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نہ نماز دے اندر ہاتھ چاؤ۔ علماء کرام نے لکھے اگر ڈوہائی ہاتھ چاو ونجن، باہر والا بندہ اے دیکھے جو اے نماز نہیں پڑھدا پیا، اور اتنی مقدار چب ونجن جی میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ آکھیں دے تو ان دی نماز فاسد تھی ویسی، نماز ترٹ ویسی۔ ایسا سخت مسئلہ ہے، لیکن ایسا لوگ احساسی کیسے کریں دے، کدیں توجہ کرائے بندے دی عادت ہی میں بڑھ میں دیو کو محسوس نہیں تھا کہ میں ہاتھ چہنا پیا، احساس ہی تک نہیں تھی نا۔ قد افلح المؤمنون، او مومن کامیاب جرے نماز دے اندر خشوع اختیار کریں دن، اور خشوع عاجزی انکساری، توجہ ایڈے اوڈے نہ کرنا، ہاتھ نہ اٹھاونا، رفع الیدین نہ کرنا، یہ سارا چیزاں خشوع خضوع دے خلاف ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، او این آتے نماز سکھیے 20 جہاڑے نبی سے کنے رہ گئے، 20 جہاڑے، اور جائیں ویلے ونجن پہ نبی سے فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایویں نماز پڑھا ہے جی میں میکو ڈٹھے ہوئے نماز پڑھدا، اپنے طور طریقے اختیار نہ کرا ہے، جی میں میکو ڈٹھے ہوئے نماز پڑھدا ایویں منتے نماز پڑھا ہے۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیویں ڈٹھا کے نماز پڑھدا ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن مسجد نبی دے اندر،
ایک آدمی ہے، انہیں آتے نماز پڑھیے، نماز پڑھتے آئے جو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کراں، وہاں تے سلام کیتے، مصافحہ کیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا جواب دیتے، فرمایا ارجع فصل فانک لم تصل، ون ولا نماز پڑھ، تیری نماز کوئی نہیں تھی، میں دوبارہ نماز پڑھا۔ وہ بھی چلے گئے، آکھ دے ویا سہیں میں کو جی میں امدی میں پڑھے میں کو سکھاؤ چاہتا، نبی سے سکھا دے میں نا، لیکن نبی سے ہیں کہ جب تک اندے اندر سکھن دی طلب نہ ہوئے ان وقت تک ایک نہیں سکھالنی چاہیے دی۔ این وجہ کہ سارے بزرگ آدم کہ 40 جاڑے لاتے علم دی طلب حاصل کرو، جو تو آپ کو سکھ تھیوے میں علم سکھاں، سکھن جب تک سکھ نہ ہوئے نا، آج کل عام لوگ تھا مولوی دے اعتراض تھا کریں تو مولوی آپ عمل نہیں کریں دے، ساکو آدن ساکو عمل دا شوق نہیں تھا، کیونکہ آپ وہ بے عمل ہے، تو آپ کو عمل دا شوق این وجہ کروں نہیں تھا جو تمہارے اندر سکھ کہیں نہیں۔ بھاویں با عمل عالم جو ہوئے وہ بھی بیان کرے، جب تک پرلے دل دے اندر طلب کوئی نہیں، سکھ کوئی نہیں، اندر تے اثر نہیں تھی بنا، وہ ولا کے نماز پڑھے ولا والا ہے۔ نبی سی فرمائے ارجع فصلی فانک لم تصلی، ون ولا نماز پڑھ، تیری نماز کوئی نہیں تھی۔ آج تک کہیں کو آنکھ دیکھو تین رکوع غلط کیتے، تین سجدہ غلط کیتے، آج تک اللہ معاف کرے سارا روٹین اے بن گئے اسا بے دی غلطی تا دے دوں، بے کو ٹوکن ثواب سمجھ دوں، جو اسا میرا دین دا کام کریں دے پیوں۔ مفتی صاحب جو آگے، مولوی صاحب جو آگے ہوں کنو بھی مسئلہ پوچھنے کلھیں اپنے واسطے نہیں پوچھنا، اون دے واسطے پوچھنے سی او ایمیں غلط کام کریں دیں، اپنے واسطے نہیں پوچھنا۔ آج کل اسادے ہاں روٹین تے رواج ہی ہو بن گئے، بے واسطے مسئلہ اپنے واسطے نہیں، بے دے اتے تنقید کرن واسطے مسئلہ پوچھنے، کوئی اپنے اتے انگل چا اٹھاوے چھیڑوے سے بابا نا، اگر کوئی تے کو دساوے بابا پچھو سائیکل دے اتے موٹر سائیکل دے اتے دانے دا بوٹا لڈی وینی وٹی نہ ویندی، خوش تھی دوں یار تین میں کوئی غلطی دی اصلاح کی تھی۔ کوئی بندہ آکھے تو رکوع غلط کرے نہیں، سجدہ غلط کرے نہیں، کبریج وینوں بھی ایندے ویچ تو تیرا نقصان تھی نہ پہ۔ میں یہ واقعات اپنے نال آپ بیتی کہیں کی ملے سنا دینا جو تو کو ساکو تھوڑا جا احساس تھی وے۔ دو جاڑے یا ترے جاڑے حسن پہلے دو ساتھی ہیں میں کو ملن عشاء دے بعد تے ایک ساتھی نما پہلی دفعہ شاید تقریباً نمدہ پہ ملا، وہ کسی میں کو مولوی نہیں بھم دے، وہ کیوں نہیں بھم دے تھے کو رٹیاں رٹایاں کہانیاں سنے دیں جڑا 1400 سال پرانا کہانیاں ہن، بی بی حلیمہ اون کیتا، فلانے ای کیتا، فلانے ای کیتا، عمل دی گال کچھ نہیں کریں دے۔ میں کہ بابا کیڑی عمل دی گال کریں؟ آکے لوگیں یرکان پھیلدا پہ، کینسر پھیلدا پہ، دل دا بیماریاں عام ہیں، ایک بندہ مار ویندے چلو او تا گیا ہن باقی کو تا بچاویں مجمع مولوی کنے مولوی کیوں نہیں سمجھیں دا؟ میں کہ تیرے عقل دی کمال ہے، محکمہ صحت محکمہ ہیلتھ اتنا فنڈ کھمدا پہ حکومت دا ہی چیز دا جو لوگیں اویئرنیس دیوں، لوگیں کو آگاہی دیوں، لوگیں کو دساؤں جو ای چیز کنوں اے بیماری پھیل دیئے اندے بچاؤ واسطے اے کرنے۔ مولوی شدے تا پڑھیا قرآن، مولوی شدے پڑھیا قاعدہ، دعا نماز، قرآن دا ترجمہ، قرآن دی تفسیر، اوکو یرکان دا کیا پتہ، اوکو وبائیں دا کیا پتہ، اوکو علاج دا کیا پتہ۔ بے وقوف آدمی اپنے عقل دا علاج کرا، جیڑا بندہ جیڑے فن دا ماہر ہے اوہا چیز دساوے یا بنے چیزیں میں ٹنگ گڑاوے۔ میں کہ تو دسا تو کہانیاں یاد کی تھی ودی پرانیاں، ان دی عمر ہو سے غالباً 35-38 سال یا 40 سال۔ میں کہ تو جو مولویں دے کہانے کنو تنگ گئیں تیوں مولویں دا کہانے یاد تھی گئن، وہ کسی کلوگ جا یاد تھی گئن۔ مسجد اچ بیٹھا، مسجد اچ اے بندہ اے نوجوان مولوی دے اتے اعتراض، مولوی تے بیان تے اعتراض، مولوی دے قرآن دی تقریر تے اعتراض۔ میں کہ بیٹا تو اگر مولویں دے کہانے تے پرانے رسمیں تے پرانے چیزیں کنو تنگ آ گئیں تو دعائے کنوت سکھا، اے سنا میں کو جڑی ہر نماز پڑھ دوں۔
تو سارا چیزاں یاد کی تھی ودی بھی مولوی کو میں ہر شے یاد کر کے دیم میں کہ چھوٹی مسجد کنو لاتے وڈے مدرسے تک دیہات کنو لاتے شہر تک سارے وسطی بنگلہ دھنگن کنو لاتے خانہ کعبہ تک مسجد نبی بیت المقدس تک جیڑے مولوی کنے ویسیں او نورانی قاعدہ نماز دعائے قنوت چاہتے بچے کو سکھیں نہ بیٹھے تو تا تھی گی مولوی کنو تنگ تو تا مولوی دے بیان سنتے ہر شے یاد کی تھی میں کو دعائے قنوت تا سنا چپ میں کہ چلو ابا تیرا بڑھڑا تھیا ودے آخر ونجنے جنازہ تا سنا چپ کہ تو تا تنگ تھیا ودا میں تے کو ہر شے ہم دیئے نہ جنازہ تے کو نہیں ہم دا ابے دا اما فوت تھی ونجے اما ابا فوت تھی ونجے تو جنازہ پڑھ سیں کی میں پڑھ سیں خیر اللہ پاکوں کو ہدایت عطا فرماوے کچھ نہ کچھ محسوس تھے کہ وہ آئندہ انشاءاللہ اعتراض نہ کرے سے الغرض اج سارے ہاں رواج ہی میں بن گئے اعتراض مولوی صاحب جو آکے چا بابا ستن شلوار گٹیں کنے اتے کر کبریج گئے تیرا رکوع ٹھیک کہ نہیں ہاتھ بدھن دا طریقہ ٹھیک کوئی نہیں کبریج گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی ولا ونج ولا نماز پڑھ تیری نماز کوئی نہیں تھی وہ ولا گے پڑھے ولا والا ہے نبی سے تیجے دفعہ ولا بھیجے ولا والا ہے اُنہاں کہ صحیح میں ہوں تھک پیا میں کو سکھاؤ کیوں جو ہوں طلب پیدا تھی گئی ہے آپ نے فرمایا اچھے طریقے تے وضو کر نبی سے فرمایا من توضا فاحسن الوضو خرجت خطاياه من الجسد كلہ جڑا بندہ چنگے طریقے تے وضو کریں دے وضو کنو فارغ جائیں ویلے تھی دے ان دے جسم کنو سارے گناہ صاف تے پاک تھی دے اچھے طریقے تے وضو کیا ہے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھنا اتنا شدید تاکید نبی سے فرمائے لا وضو لمن لم یسم جڑا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اندہ وضو نہیں تھی دا بسم اللہ پڑھا کرو اندے بعد وضو شروع کیتا کرو ہاتھ دھوون تو بعد 3 دفعہ غلولی کرو غلولی کرن تو بعد کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ دے ولا آن تے محفلیں چ باہاں دے گفتگو کریں دیں تے منہ وچوں اتنی ہواڑ تے بدبو آمدی ہے نہ مسواک کریں دیں نہ غلولی کریں دیں تے نہ برش مریں دیں خدا دا نام منیا کرو کہیں نال کان دے گال کرن دا اگر زیادہ شوق ہے تو مسواک کرتے آئے کرو پرلے کو ہواڑ تا کم از کم توالے منہ چوں نہ آوے نبی سے فرمائے مسواک کرن دا چھوٹا فائدہ ہے کہ منہ صاف تھی دے وڈا فائدہ ہے کہ مرن ویلے کلمہ نصیب تھی پندے ناک وچ 3 دفعہ پانی لیو اندے بعد منہ دھوو سر دی چوٹی کنو لاتے نرگھٹ تک ایک کان دے لو کنو لاتے دوجے کان دی لو تک ایک درمیان والا حصہ پورا دھوو ایک وال دے برابر جاہ پوری رہ گئی وضو نہ تھی سے کوہنے ارکیں سمیت باہاں دھوو دوجا اندے بعد سر دا مسا کرو ٹوپی دے اتے مسا نہیں تھی نا پگڑی دے اتے مسا نہیں سر دے اتے مسا کرو اندے بعد پیر دھوو گٹیں سمیت اگر گٹیں یا کھری دے اتے جہاں پوری رہ گئی تا وضو نہ تھی سوے اور اے بھی یاد رکھ گنو اے اگو امدہ پہوے سردیاں دا موسم جرابیں دا موسم جراباں 2 قسم دین ایک جراب چمڑے دی جن نال انسان پیدل چل سکدے جن نال انسان اگر اتے پانی سٹے تا پیریں کو پانی نہیں لگدا چمڑے کو اور بغیر ربڑ دے آسرے دے اتے پنڈلی تے کھڑ ویندی ہے اے چمڑے دے موزے دا توصیف ہے تعریف ہے دوجا جرابیں لیلون دیاں کپڑے دیاں نیلون دیاں اگر چمڑے دی جراب وضو کرتے پاتی ہے جن کو اساں تساں موزہ سدینو ایندے اتے تا مسا کرن جائز ہے اگر مسافر ہو 3 دی 3 راتی کر سکدو اگر مقیم ہو 1 دی 1 رات کر سکدو لیکن جڑا نیلون دے جرابیں ایندے تے مسا کرن بالکل جائز کوئی بالکل جائز کوئی نہیں جیڑا بندہ نیلون دے جرابیں تے کپڑے دے جرابیں تے مسا کرے سے انہا وضو نہ تھی سے جدا وضو نہ تھی وے وہ پاک کوئی نہیں بھاویں ایہو جا امام ہوئے والمصلی تے چڑھتے نماز پڑھاوے بھاویں مقتدی ہے اگر جرابیں دے اتے مسا کرتے آیا کھڑے ہوندا وضو کہنی جدا وضو کہنی ہوندی نماز ہی کہنی امام بنیا کھڑے ہوندے پچھو نماز ہی کوئی نہیں نیمہ سے ہی خیال اے اچھے طریقے تے وضو ہے اللہ اکبر اندہ سنت طریقہ کیا ہے
اللہ اکبر، ڈوہین ہتھیلے دا رخ قبلے دی طرف ہوئے، کنے دے تلوا حصہ مونڈھے دے برابر، اتلا حصہ کنے دی لو دے برابر، کیونکہ ایک حدیث چندے مونڈھے دے برابر نبی سی ہاتھ چاہتے، بے حدیث چندے کنے دی لو دے برابر، اور اساں اندے بعد ڈوہیں حدیثیں تے عمل کرنے، اندے بعد سجے ہاتھ کھبے ہاتھ تے رکھتے دنی دے تلو بدنے۔ ابو داؤد شریف حضرت علی فرمائے ان من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز دے سنتے میں چوئے سنت ہے کہ سجے ہاتھ کو کھبے ہاتھ تے رکھتے دنی دے تلو بدو، یہ عاجزی دی نشانی ہے۔ آج بھی ڈٹھا سو سردار خان ایس ایچ او ڈی پی او دے سامنے جائے میں کوئی مجرم بنجے سر جھکا ہوں دے سجے ہاتھ نال کھبے ہاتھ کو پکڑتے دنی دے تلو بدی کھڑا ہوں دے، یہ عاجزی دی نشانی ہے۔ یہ اللہ دے اگو بھی میں کھڑو تے کوئی بندہ ایو جنا مجرم نے نہ دیکھ سو جڑا ہوئے مجرم ایس ایچ او تے ڈی پی او دے سامنے کیا کھڑا ہوئے تے این ہاتھ بدی کھڑا ہوئے یا این بدی کھڑا ہوئے یا این بدی کھڑا ہوئے نا، اے آکڑ دی نشانی ہے۔ آکڑ اللہ کو پسند کہنی، اگر ڈی پی او دے سامنے وانتے تو سینے تے ہاتھ نے بھی بد سکدا، اے آکڑ دی نشانی ہے تے آکڑ شمار تھی دے تو خدا دے بارگاہ چ وانتے بھی سینے تے ہاتھ نہ بد۔ عاجزی تے انکساری نال دنی دے تلو ہاتھ بعد ابو داؤد شریف حضرت علی فرمائے نماز دے سنتے میں جو سنت ہے، ان دے بعد قرات کر، امام دے پچھوں ہی خاموشی اختیار کر۔ اب بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی سی فرمائے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام فاتحہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو سا آمین آکھو۔ اگر سارے امام ہی آمین غیر المغضوب پڑھیا اور مقتدی بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیا، نبی فرماوے نا جائے ملے تساں سارے فاتحہ پڑھو وال آمین آکھو، نبی سی فرمائے امام فاتحہ پڑھے مقتدی آمین آکھے۔ ان دے بعد سورت فاتحہ کے نو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پہلی رکعت وچ، فاتحہ تو بعد والی سورت تو پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ ان دے بعد رکوع کرنے، رکوع ویلے ہاتھ نہیں چاونے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، صحابہ کرام کو فرمائے کیا میں تو کو نبی سے نماز پڑھتے نہ دکھاواں؟ انہیں نماز پڑھتے دکھائی صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے ولا نہ ہاتھ اٹھائے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے مقتدی آمین آکھنے، لیکن آمین بھی آہستہ آکھنی ہے۔ کیوں؟ آمین دعا ہے، قرآن مجید ہے قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ علیہ السلام دعا منگی، ہارون علیہ السلام آمین آکھی، اللہ صحیح نے ہارون دی دعا کو بھی آمین آکھی، آمین کو بھی دعا فرمائے۔ امام بخاری صحیح بخاری لکھتے ہیں قال عطا آمین دعا کہ آمین دعا ہے، جیولے آمین دعا ہے ول دعا دے بارے چ رب دے قرآن دا حکم ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، دعا منگو اپنے رب نال، اپنے رب کنو عاجزی تے خفیہ، خفیہ کہیں کو آدھیں آہستہ 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 دعا منگو۔ اور ان دے بعد رکوع کرنے، نبی سید نماز دا طریقہ سمجھے دے پینو بندے کو، رکوع دے وچ سر اور کنڈ بالکل برابر ہوئے، جے ملے رکوع کنو اٹھنے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، جے ملے آکھنے سیدھا کھڑے تھی تے آکھنے، کھڑے تھی تے ربنا لک الحمد آکھنے، ولا جے ملے اللہ اکبر شروع کرو ولا سجدے والے پاسے ونجو، ولا سجدے چ ونجتے اے ارکاں نہ پیٹ نہ رلیا ہویا ہوئے، نہ زمین نہ رلیا ہویا ہوئے، نہ رانے نہ لگیا ہویا ہوئے، کم از کم 3 دفعہ کو سبحان ربی الاعلیٰ ایویں 2 رکعتاں ایویں پڑھو، سنتا پڑھ دے پیو 4 رکعتیں وچ فاتحہ تو بعد سورت، فرض پڑھ دے پیو پہلے 2 رکعتیں وچ فرض تو بعد سورت ہے، لیکن 3 اور 4 رکعت جڑی فرضیں دی ہے اون دے وچ صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ آخری رکعت دے اندر التحیات، اون دے بعد درود شریف، درود شریف دے بعد جڑی تو کو دعا دی رب جعلنی، کوئی ضروری دعا نہیں، ربنا آتنا پڑھ دو، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ سکدو، حدیث تے وچوں کوئی دعا تو کو یاد ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے دعا پڑھ سکدو، یعنی کوئی دعا جیڑی نبی سے فرمایا بخاری شریف دی حدیث ہے، جیڑی دعا تساں چاہندو قرآن تے حدیث ہے جیڑی مذکور ہے او دعا تساں پڑھ سکدو۔ ان دے بعد سلام۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو سارے کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا